41 قرآ کو پھانسی دے دی گئی ایک ہی دن میں کہ دوسرے طلاق پڑھے تھے، تو ایسے قرآن مجید جبری چھین کے جلا بھی دی جاتی ہے۔ یہ دعائے قنوت جس کو ہم آج پڑھتے ہیں، یہ اصل میں قرآن مجید کی 2 صورتیں تھیں جو شروع کی 1.5-2 صدی تک وہ مسلمان اس کو قرآن کی صورتیں ہی مانتے رہے۔ یہ صورتیں حضرت علی بھی نمازوں میں پڑھتے تھے، حضرت عمر بن خطاب بھی ان کو نمازوں میں پڑھتے تھے۔ دعائے قنوت جو ہے، یہ دعا اگر ہے تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ رسول اللہ جو ہیں انہوں نے یہ بات واضح نہیں بتائی؟ سلام دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے اسلامی روایات سے یہ ثابت کروں گا کہ قرآن مجید محفوظ نہیں ہے۔ یہ ویڈیو ہرگز کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے، اسلام کی عظیم ترین شخصیات کی بدنامی کے لیے نہیں ہے۔ یہ صرف ایک ایکیڈیمک ویڈیو ہے جس میں میں آپ کو اسلامی تاریخ سے دلائل کے ساتھ وہ باتیں بتاؤں گا جو ہم سے دانستہ نادانستہ طور پہ چھپائی جاتی ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے بحیثیت مسلمان؟ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن کلچر مسلمان میں گنتا ہوں اپنے آپ کو۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل ہوا، آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوا، اور آج ہم تک وہ بغیر کسی زیر زبر پیش شوشے نقطے کی تبدیلی کے ٹرانسفر ہوا ہے، بالکل محفوظ حالت میں۔ دھیان میں رہے کہ کئی 100 کتابیں ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ خدا کا کلام ہے، لیکن غیر متبدل اور مکمل محفوظ کلام ہونے کا دعویٰ سوائے قرآن کی کسی کتاب کا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی کتاب یہ دعویٰ کرے کہ وہ خدا کا کلام ہے تو اس کو ہم چیک کیسے کریں گے؟ ایک، ہم اس کے اندر موجود انفارمیشن کو چیک کر سکتے ہیں کہ وہ اوتھینٹک انفارمیشن ہے کہ نہیں ہے، وہ فلسفے کے معیار پہ، سائنس کے معیار پہ، لغت کے معیار پہ پوری اترتی ہے نہیں، کیا وہ تاریخ کا درست بیانیہ ہے ہر دور کے، کہنا چاہیے کہ علم کے حساب سے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی پریزرویشن پہ بات ہوگی کہ کیا یہ واقعی خدا کا کلام ہے جو مکمل محفوظ حالت میں ہم تک پہنچا ہے۔ تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ قرآن مجید نہ محفوظ ہے بلکہ یہ ایک انسانی کام کے ذریعے وجود میں ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید میں کم از کم 5 صورتیں ایسی تھیں جس کے بارے میں بہت اختلاف رہا کہ یہ قرآن ہیں یا نہیں۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ویڈیو اس بات کی کہانی ہے۔ اس پہ آنے سے پہلے میں آپ کو مختصر طور پہ بتاتا ہوں کہ قرآن مجید کے محفوظیت اور اس کے ٹرانسفر کے بارے میں ہمارا ایک عقائد والا رویہ کیا ہوتا ہے، یعنی ہمیں کیا بتایا جاتا ہے۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ قرآن مجید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل ہوتا رہا تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی تھی آپ صحابہ کو بلاتے تھے، اور ایک سے زیادہ بعض اوقات، اکثر اوقات بلکہ کاتب ہوتے تھے جن کو یہ آیات لکھوا دی جاتی تھیں۔ یہ آیات پہ لکھی جاتی تھیں پتھر کے ٹکڑوں پہ، کھجور کے تنوں پہ اور چمڑے کے ٹکڑوں پہ، اس طرح کی چیزوں پہ لکھی جاتی تھیں، اور پھر یہ ہر صحابی اس کو لکھ کے محفوظ کر لیتا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ کون سی آیت کس صورت میں کہاں رکھنی ہے۔ یہ سلسلہ پھر چلتا رہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سال وصال ہے، جس سال آپ کا انتقال ہوا، اس سال آپ نے عرض اخیرہ اس کو کہا جاتا ہے، آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن مجید کا دورہ فرمایا۔ اس دورے میں آپ کے ساتھ 2 صحابہ کا نام آتا ہے جو موجود تھے، ایک زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ یہ بات دھیان میں رکھیے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے، اور پھر حضرت ابوبکر کے دور میں جنگ یمامہ ہوتی ہے، کئی اس میں قرہ قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اور پھر حضرت عمر حضرت ابوبکر کو کہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو جمع کر لیجئے۔ حضرت زید بن ثابت جو کہ عرض اخیرہ میں شامل تھے، ان کو بلایا جاتا ہے، حالانکہ وہ بالکل نوجوان آدمی ہوتے ہیں، 22-23 برس کے ہوں گے شاید اس وقت یا اس کے آس پاس۔ ان کو بلایا جاتا ہے اور وہ قرآن مجید کو جمع کرتے ہیں۔ کیسے جمع کرتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ جمع کرتے ہیں، قرآن لکھوا لیا جاتا ہے، اور وہ حضرت ابوبکر کے پاس ہوتا ہے۔ پھر وہ حضرت عمر کے پاس آتا ہے، حضرت عمر کی وفات کے بعد وہ حضرت حفصہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ عجیب سی بات ہے کہ وہ اسٹیٹ کی وہ ایک کہنا چاہیے چیز تھی، یعنی وہ اسٹیٹ اونڈ پراپرٹی تھی کہ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر تک آئی، تو حضرت عمر کے بعد اس کو حضرت عثمان تک آنا تھا، لیکن وہ حضرت حفصہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ پھر 645 میں جب حضرت عثمان خلافت سنبھالتے ہیں، اس کے کچھ عرصے بعد ایک صحابی تشریف لاتے ہیں آذربائیجان سے، اور بتاتے ہیں کہ امت کا خیال کیجیے، امت انتشار کا شکار ہے، لوگوں کی تلواریں نکل آئی ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے کیونکہ قرآن کی قرأت میں اختلافات ہو رہے ہیں۔ تو آپ فوراً ہی حضرت زید بن ثابت کو دوبارہ بلاتے ہیں، افراد کمیٹی بناتے ہیں، اور وہ قرآن مجید کو پہلے کی طرح دوبارہ سے کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اس معاملے میں کچھ باتیں آتی ہیں کہ حضرت حفصہ سے قرآن منگوایا گیا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں منگوایا گیا، لیکن بہرحال غالب امکان یہ ہے کہ آپ سے قرآن منگوا کے حضرت حفصہ سے اس کو ٹیلی کیا گیا، اور پھر ایک قرآن دوبارہ سے مکمل مرتب کیا گیا۔ اس کو انگریزی میں
عثمانی کوڈیکس کہا جاتا ہے۔ کوڈیکس ایک رسم الخط آپ سمجھ لیجیے، یا جس طرح وہ لکھا جاتا ہے املا کہہ لیجیے۔ کوڈیکس کے لفظ میں بہت سارے معنی آ جاتے ہیں، مطلب یہ کہ اس کو پہلی بار 2 گتوں کے درمیان جمع کر لیا جاتا ہے، اس کی 5 یا 6 یا 7 کاپیاں بنائی جاتی ہیں، کچھ روایت میں زیادہ کاپیاں بھی ملتی ہیں، اور ان کاپیز کو قرآن مجید کی جو کاپیز ہوتی ہیں ان کو 5 بڑے شہروں میں بھیج دیا جاتا ہے، یعنی مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ اور دمشق۔ یہ کاپیز آج ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ یہ ہے اسٹینڈرڈ نیریٹو جو ہمیں بتایا جاتا ہے، لیکن بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو بہت سارے صحابہ اپنے طور پہ بھی قرآن مجید لکھ رہے تھے اور جمع کر رہے تھے۔ حضرت علی کا تو بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کئی ماہ تک بیعت کے لیے نہیں آئے، اور پھر جب آئے ہیں، یہ سنی ورژن ہے، شیعہ ورژن میں نہیں سنا رہا آپ کو، جب وہ آئے ہیں تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ آپ کہاں تھے اتنے عرصے، تو آپ نے فرمایا حضرت علی نے کہ میں قرآن مجید جمع کر رہا تھا۔ تو کم از کم ہمارے پاس چند صحابہ کے نام موجود ہیں کنفرمیشن کے ساتھ کہ ان کے پاس اپنے لکھے ہوئے قرآن موجود تھے۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابی ابن کعب، حضرت انس بن مالک، اب کچھ روایتوں میں آتا ہے ابو موسیٰ اشعری، اور حضرت ابن عباس۔ ان کے بارے میں تو ہے کہ ان کے پاس اپنے لکھے ہوئے قرآن موجود تھے۔ اچھا، اب 5 صورتیں ایسی تھیں جس میں اختلاف تھا کہ یہ قرآن مجید ہیں یا نہیں۔ وہ 5 صورتیں کون سی ہیں؟ سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ خل اور سورہ حفت۔ یہ 5 صورتیں تھیں جن کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو آگے لے کے آتا ہوں۔ اب ان 5 صورتوں کے بارے میں رویہ کیا تھا؟ یہ 3 اسکولز بن گئے۔ ایک اسکول بن گیا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، آپ نے ان 5 صورتوں کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ یا تو دعائیں ہیں، یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ شر سے پناہ مانگنے کی دعائیں ہیں، یا یہ رحمت کی دعائیں ہیں، یہ قرآن نہیں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہو گیا، ان کا جو کوڈیکس تھا، ان کا جو قرآن تھا، اس میں یہ 5 صورتیں موجود نہیں تھیں۔ پھر حضرت ابی ابن کعب کا ایک کوڈیکس موجود تھا جس میں انہوں نے یہ 5 صورتیں جو ہیں لے لیا تھا۔ ابی ابن کعب کون ہے؟ حضرت ابی ابن کعب سید القرا کہا جاتا ہے، یعنی یہ قرآن مجید کے پڑھنے والوں کے سردار۔ ان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا ہے کہ ابی مجھے قرآن سناؤ، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، تو آپ کی حضرت ابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا وحی میں میرا نام آیا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو یہ جب سے ان کا نام پڑ گیا سید القرا، آپ جن چند صحابیوں کا نام آتا ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ قرآن ان سے سیکھو، اس میں ابی ابن کعب بھی موجود ہیں۔ تو ان کے کوڈیکس میں یہ 5 کی 5 صورتیں موجود تھیں۔ دوبارہ یاد کر لیجئے، سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ خل اور سورہ حفت۔ اب اس میں جو درمیانی راہ تھی وہ تھی حضرت عثمان کی، جب حضرت عثمان نے قرآن مجید جمع کیا۔ اچھا، یہاں میں حضرت عثمان کا قرآن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت حفصہ کا قرآن کہاں گیا ہم نہیں جانتے، وہ بالکل ضائع ہو گیا، اور بالکل شروع میں ہی وہ ضائع ہو گیا۔ اس کے بارے میں چند روایت ہیں کہ جب بنو امیہ کی حکومت آئی تو پھر یہ قرآن آپ سے چھین کے جلا دیا گیا۔ کتنی سچائی ہے میں نہیں جانتا، لیکن بہرحال اب ہمارے پاس جو اسٹینڈرڈ ورژن مانا جاتا ہے قرآن کا، اس کو عثمانی کوڈیکس کہا جاتا ہے۔ وہ قرآن عثمان جس کو کہتے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہے، تو اب وہی ہے۔ تو جو قرآن مجید حضرت عثمان نے جمع کیا تھا اس میں آپ نے 3 صورتیں شامل کر دی تھیں، سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، اور آج تک وہی جاری و ساری ہیں۔ سورہ خل اور سورہ حفت جو ہیں یہ موجود نہیں تھیں، ان کو قرآن نہیں مانا گیا۔ اب میں آپ کو کچھ مزید باتیں بتاتا ہوں کہ جب حضرت عمر کی خلافت اپنے آخری سالوں میں تھی تو صحابہ کئی جگہ موو ہو گئے، وہیں پہ ان کے حلقہ ارشاد قائم ہو گئے، ان کے سکولز قائم ہو گئے، وہ قرآن مجید اور حدیث اور فقہ وغیرہ پڑھانے لگے، اسلام پڑھانے لگے، تو ان کے کوڈیکس، ان کے لکھے ہوئے کوڈیکس بھی ان کے ساتھ ہی گئے۔ تو 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان کا جو قرآن مجید تھا وہ کوفہ میں جاری ہوا۔ اس کی ایک آپ کو مثال یہ ہے کہ بہت صدیوں تک، یعنی کم از کم 2 صدیوں تک وہاں پہ موعظتین جو ہیں وہ نہیں پڑھی جاتی تھیں نماز کے اندر، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ میں نے آپ کو یہ دونوں دعائیں پڑھ کر حضرت حسنین پہ پھونکتے ہوئے تو دیکھا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز میں نہیں پڑھا۔ تو کوفہ میں یہی کوڈیکس تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، جس میں نہ سورہ فاتحہ تھی، نہ سورہ خل، سورہ حفت تھی، اور نہ ہی موعظتین تھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نمازوں میں نہیں پڑھی جاتی تھی، نمازوں میں تو پڑھی جاتی تھی، لیکن ان کو قرآن نہیں مانا جاتا تھا۔ ایسے ہی حضرت ابی ابن کعب جو ہیں، ان کا جو کوڈیکس ہے وہ سیریا یعنی شام میں بہت مشہور ہوا، اور وہاں پہ صدیوں، 1.5 پونے 2 صدیوں تک وہاں پہ پڑھایا جاتا رہا، جس میں جو تھی یہ 5 صورتیں موجود تھیں۔ اور یہ ہماری اس میں جتنی بھی ہماری روایات ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ صورتیں موجود نہیں ہیں۔ یہ صورتیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا، پورے متن ان کے محفوظ ہیں۔
تو یہاں تک اگر میں بات کو سمرائز کروں تو وہ یہ بنتی ہے کہ قرآن مجید حضرت عثمان نے جب کمپائل کیا تو اس کے اندر سورہ خل اور سورہ حفت موجود نہیں تھیں. سورہ فاتحہ جو ہے وہ موجود تھی اور موعظتین موجود تھیں. پھر کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود کے کوڈیکس کے اندر یہ پانچوں صورتیں موجود نہیں تھیں، نہ سورہ فاتحہ، نہ سورہ خلد، نہ سورہ حفت، نہ موعظتین، کوئی بھی نہیں تھی. حضرت ابی ابن کعب کے کوڈیکس میں یہ پانچوں صورتیں موجود تھیں. اب میں یہاں سے میں آگے بات کروں گا حضرت ابی ابن کعب کے کوڈیکس پہ، کیونکہ وہیں پہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. کیونکہ یہ جو دو صورتوں کا میں نے ذکر کیا آپ سے، سورہ خلد، سورہ حفت، یہ قرآن مجید کی صورتیں تھیں اور ان کو پڑھا جاتا تھا. ان کے بارے میں بہت زیادہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، میں چند کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. تو یہ جو ہمارے پاس دوسری صدی ہجری یعنی کہ 8ویں صدی میں کچھ کتابیں ہمارے پاس ملتی ہیں، جیسے طبقات ابن سعد، ان کی کتاب الامم ہے. اس کے اندر امام شافعی سے منقول ہے کہ یہ دونوں صورتیں حضرت ابی ابن کعب کے کوڈیکس میں موجود تھیں. ان میں صورتوں کی تعداد 116 تھی. حضرت عثمان کے صورتوں کی تعداد 114 ہے، جو اب آج ہم اسٹینڈرڈ مانتے ہیں. حضرت ابی ابن کعب میں 116 ہو گئی، 2 صورتیں ایکسٹرا ہیں اس کے اندر. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے کوڈیکس میں 5 صورتیں کم ہیں، یعنی اس میں 109 صورتیں تھیں. تو یہ بہت بڑا فرق ہے جو آ گیا. اس کے بعد ہمارے پاس 2 اور کتابیں ہیں، مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابی شیبہ. یہ دونوں 2 صدی ہجری یا 8ویں صدی کے کامن ایرا، اس میں دونوں کتابیں لکھیں گی جس میں اس بات کا ذکر بڑے زور کے ساتھ موجود ہے. سنن ابی داؤد جو کہ سیاستہ کی ہے، اس میں بھی روایت موجود ہیں کہ دونوں صورتیں موجود تھیں اور یہ لکھی جاتی تھیں حضرت ابی ابن کعب کے کوڈیکس میں. پھر ایک اور بڑی مشہور کتاب ہے، جو بھی قرآن مجید یا اسلامی علوم کو جانتا ہے وہ یقیناً اس کتاب سے واقف ہے. اس کا نام ہے الفہرست اور اس کے لکھنے والے ہیں ابن الندیم. ندیم کی اس الفہرست میں انہوں نے تمام جو ہمارا لٹریری ورک تھا قرآن، حدیث، فقہ کے اوپر، اس سب کی انہوں نے ایک فہرست مقرر کی تھی جس کا نام الفہرست ہے. تو اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ لوگوں نے وہ لکھے ہوئے قرآن دیکھے ہیں جس کے اندر سورہ خل اور سورہ حفت دونوں کی دونوں لکھی جاتی تھیں. میں آپ کو چند اس میں سے بتاتا ہوں کہ امام باقلانی، یہ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، یہ ایک اور عالم معتزلی عالم عمر بن عبید سے روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک نے ایک قرآن لکھ کے رکھا ہوا تھا اپنے پاس جو انہوں نے حضرت ابی ابن کعب کی قرات پہ لکھا تھا. اچھا، قرات سے یہاں سے مراد صرف پڑھنا نہیں ہوتا، قرات سے مراد صورتوں کی ترتیب اور تعداد بھی ہوتی ہے. یہ بھی قرات کے اندر ہی یہ معنی بھی ہوتے ہیں. تو حضرت انس بن مالک جو صحابی رسول ہیں، آپ کے پاس ہی لکھا ہوا قرآن تھا حضرت ابی ابن کعب کے کوڈیکس کی قرات پر، جس میں یہ دونوں صورتیں لکھی ہوئی موجود تھیں. تو امام باقلانی، یہ متواتر روایت ہے جس کے اندر یہ بات بالکل کہنا چاہیے کیٹیگوریکلی ثابت ہو گئی ہے کہ یہ جو ہے دونوں صورتیں لکھی جاتی تھیں. اس کے علاوہ محمد ابن اسحاق جو سیرت اسحاق جو بڑی سب سے مشہور سیرہ ہے، سب سے پہلی سیرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ میں نے قرآن لکھے ہوئے دیکھے ہیں جس میں دونوں صورتیں بطور قرآن لکھی جاتی تھیں. یہ سائیڈ میں حاشی پہ نہیں لکھی ہوئی تھیں، بلکہ وہ اس کی جگہ بھی بتاتے ہیں کہ کچھ کوڈیکس میں یہ لکھی ہوئی تھیں سورہ تکاثر کے بعد اور سورہ حمزہ سے پہلے، یعنی الہاکم التکاثر کے بعد اور ویل لکل ہمزۃ لمزہ سے پہلے. کچھ کوڈیکس میں یہ سورہ عصر کے بعد لکھی ہوئی تھیں کہ سورہ عصر کے بعد اور سورہ جو نصر ہے اس سے پہلے، سورہ کافرون اور سورہ عصر کے درمیان میں یہ دونوں صورتیں لکھی ہوئی تھیں. تو یہ لوگوں نے خود لکھی ہوئی دیکھی ہیں، نمازوں میں پڑھی جاتی تھیں، خاص طور پہ نماز قنوت یا نماز وتر کو کہا جاتا ہے. نماز قنوت بہرحال اس میں کچھ روایتیں الگ بھی ہوتی ہیں، نماز وتر تھوڑی سی الگ ہے، لیکن بہرحال نماز قنوت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے فجر کے بعد اور وتر پڑھی جاتی ہے عشاء کے بعد. سنی مذاہب میں اب ایسا نہیں ہوتا، اب صرف وتر پڑھے جاتے ہیں، لیکن نماز قنوت بھی ایک بہرحال نماز اسلامی تاریخ میں ہمیں ملتی ہے. تو اگر میں اب اس کو کمبائن کروں ان سب چیزوں کو، تو یہ سامنے آتی ہے بات کہ صحابہ کے دور سے اختلافات موجود تھے. حضرت عثمان نے اسٹیٹ کی طاقت لے کے قرآن کو کمپائل تو کیا، لیکن پھر بھی صحابہ کے اپنی قراتیں، اپنے لکھے ہوئے قرآن چلتے رہے، کئی صدیوں تک چلتے رہے، 2-2.5 صدیوں تک چلتے رہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوفہ میں موعظتین کبھی بھی نماز میں نہیں پڑھی جاتی تھیں، بلکہ 671 میں جب عبید اللہ بن زیاد گورنر بن کے گیا کوفہ میں، تو اس نے اب جو پہلی نماز پڑھائی اس میں یہی موعظتین پڑھی کوفنس کو، اہل کوفہ کو بتانے کے لیے کہ اب قرآن بھی یہی پڑھا جائے گا. اس کا جو ایک سیکرٹری تھا اس نے یہ کام کیا، سیکرٹری تو نہیں، اس کو کہنا چاہیے نائب گورنر، جس کا نام سمیرہ آتا ہے. اس نے ایک دن میں 41 قرہ کو قتل کروا دیا.
ایک دن میں 41 قرہ جو حافظ بھی تھے ان کو قتل کروا دیا کہ وہ قرآن عثمان جو ہے عثمانی اسکرپٹ ہے اس کے علاوہ دوسری قرات پہ قرآن مجید جو ہے وہ پڑھ رہے تھے, لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے اور جمع کر رہے تھے. ایک ہی دن میں اس نے اتنے لوگوں کو قتل کروا دیا. اسی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہو گئیں. لیکن ہمارے پاس جو دلائل موجود ہیں اس کو اگر میں سمرائز کروں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 3 ہم چیزیں کہہ سکتے ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ دونوں صورتیں سورہ خل اور سورہ حفت دونوں موجود تھیں اور قرآن میں بحیثیت قرآن لکھی جاتی تھیں. صلاۃ قنوت جس کا میں نے ذکر کیا اس میں پڑھی بھی جاتی تھیں. اور تیسری بات یہ جو کوڈیکس ہے حضرت ابی بن کعب کا ان ایکسٹرا صورتوں کے ساتھ یہ کم از کم 1.5 صدی تک جاری رہا. میں 2 صدیاں کہنا چاہتا ہوں لیکن احتیاط سے میں کہہ رہا ہوں کہ 1.5 صدی تک جاری رہا. یعنی کہ پہلی صدی ہجری دوسری صدی ہجری کے بھی بعد 8ویں 9ویں صدی کے مڈ میں یا اس کے بعد یہ ختم ہوئے ہیں. کیوں ختم ہوئے ہیں؟ وہ ایسے ختم ہوئے ہیں کہ اسٹیٹ کی طاقت تھی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی 41 قرآن کو پھانسی دے دی گئی ایک ہی دن میں کہ وہ دوسری قرات پڑھے تھے, تو ایسے قرآن مجید جبری چھین کے جلا بھی دے جاتے تھے. حجاج بن یوسف کافی خطی رقم دیتا تھا ان لوگوں کو جو ایسے کوئی دوسرے قرآن جو رسم عثمانی کے الگ ہیں, عثمانی کوڈیکس کے علاوہ ہیں, ان کو لا کے دے اور اس کو پھر وہ جلا دیا کرتا تھا. تو یہ کام بھی کیا گیا. بصرہ میں بھی حضرت ابی بن کعب کی قرات کافی معروف تھی. اس کو بھی تباہ کرنے, اس کو بھی روکنے کے لیے بزور جبر جو ہے وہ یہ قرات نافذ کی گئی. اور پھر آہستہ آہستہ جب آپ نے طاقت سے نافذ کر دیا تو پھر آہستہ آہستہ وہی پھر اصل قرآن بن گیا. تو اصل جو قرآن مجید ہرگز بھی بالکل ویسا نہیں تھا جیسا کہ آج وہ ہمارے پاس موجود ہے. 5 صورتوں میں اختلاف تھا, ایک میں 5 صورتیں نہیں تھیں, ایک میں 5 صورتیں موجود تھیں, تو درمیانی راہ نکال لی گئی کہ 3 صورتیں لے لی گئیں. اب میں آپ کو سورہ خل اور سورہ حفت کا ٹیکسٹ دکھاتا ہوں. اچھا, یہ الاتقان فی العلوم قرآن امام سیوطی کی بہت بڑی کتاب ہے, بہت مشہور کتاب ہے. اس میں یہ صورتیں انہوں نے باقاعدہ نقل کی ہیں عربی کے ساتھ. تو میں نے اپنے گھر سے نہیں بنائی, میں آپ کو وہی صورتیں اب دکھاتا ہوں. اور اس کے بعد میں دعائے قنوت بھی آپ کو دکھاؤں گا. جو دعائے قنوت ویسے 4-5 طرح کی ہیں, لیکن جو سب سے مشہور دعائے قنوت ہے وہ انہی 2 صورتوں کو ملا کر بنائی گئی ہے. اور پھر میں اختتام پہ آپ سے کچھ مزید باتیں کروں گا, تو میرے ساتھ رہیے. اب تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سورہ خل. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. یہ ایک پہلی سورہ ہے, اس میں 3 آیات ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے سورہ حفت, اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونخفض نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. تو یہ میں نے اپنی روانی سے پڑھ دیا کیونکہ یہ دعائے قنوت میں. اب میں آپ کو دعائے قنوت دکھاتا ہوں. یہ جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں دعائے قنوت ہے. میں نے ہائی لائٹ کیا ہے سورہ خل اور سورہ حفت کو. کچھ اس میں لفظ ایکسٹرا بھی ہیں جو اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک جو اورنج کلر میں ہے, ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک, یہ اورنج کلر کے اندر جو ہے یہ سورہ خل ہے. درمیان میں جو لفظ ونؤمن بک ونتوکل علیک الخیر ونشکرک یہ ایڈیشنل ہیں جو بعد میں ڈال دیے گئے. سورہ خل جو ہے وہ اس میں یہ 3 آیات تھیں. اس کے بعد سورہ حفت یہ پوری کی پوری ویسے ہی ہے. من یفجرک کے بعد جو اللہم ایاک نعبد یہ پوری کی پوری وہی سورہ ہے. تو یہ دعائے قنوت جس کو ہم آج پڑھتے ہیں یہ اصل میں قرآن مجید کی 2 صورتیں تھیں جو شروع کی 2-2.5 صدیوں تک یا 1.5-2 صدی تک وہ مسلمان اس کو قرآن کی صورتیں ہی مانتے رہے. بہت لمبے عرصے تک, بہت بڑے, یعنی یمن, پورے سیریا یعنی پورے شام کے اندر یہ حضرت ابی بن کعب کا کوڈیکس اور آپ کی قرات ہی چلتی تھی. تو ہزاروں مسلمان لاکھوں نمازوں میں یہ صورتیں پڑھتے رہے بحیثیت قرآن. پھر بصرہ کے اندر بھی یہ قرات بہت عرصے تک چلتی رہی جس میں یہی 2 صورتیں نمازوں میں پڑھی جاتی رہیں بحیثیت قرآن. یہ دعائیں نہیں تھیں, ان کو دعائیں ہم نے بعد میں بنا لیا. تو یہ اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہماری اسلامی تاریخ میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم سے چھپائی جاتی ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن مجید ہرگز 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 ان معنوں میں محفوظ نہیں ہے جیسے کہ ہمیں محفوظ بتایا جاتا ہے. اب میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں. میں اپنے نوٹس دیکھ لوں ذرا کہ کوئی بات رہ تو نہیں گئی میرے سے. ہاں, ایک بات رہ گئی کہ جو میں نے باقی 2 مزید کوڈیکس کا ذکر کیا تھا, حضرت ابن عباس کا قرآن اور حضرت ابو موسیٰ اشعری, ان میں بھی یہ دونوں صورتیں موجود تھیں لکھی ہوئی بحیثیت قرآن. طبرانی جو ایک بڑے مشہور عالم دین گزرے ہیں, طبرانی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبد الملک بن مروان نے عبداللہ بن زبیر سے پوچھا کہ تم کو ابو طراب یعنی حضرت علی سے اتنی محبت کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت علی نے مجھے 2 صورتیں ایسی سنائی ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی تھیں, اور یہ 2 صورتیں تھیں سورہ خل اور سورہ حفت. تو ان کی یہ ویلیو تھی. پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ روایات بھی موجود ہیں کہ یہ صورتیں حضرت علی بھی نمازوں میں پڑھتے تھے, حضرت عمر بن خطاب بھی ان کو نمازوں میں پڑھتے تھے. یہ عین ممکن ہے کہ یہ 2 صورتیں حضرت حفصہ والے قرآن میں بھی لکھی گئی ہوں, جس کو بعد میں کسی وجہ سے, میں وجہ نہیں جانتا, کسی وجہ سے پھر قرآن مجید سے نکال کے دعائیں بنا دیا
دیا گیا۔ اب میں آتا ہوں آخری پوائنٹ پہ۔ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ فرق ہم کرتے ہیں کہ حدیث میں اور قرآن میں، کہ حدیث رسول اللہ کا کلام ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی ہمارے یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ صرف وحی نزول نہیں ہوتی تھی، وحی الفاظ میں نزول ہوتی تھی، اور وہ الفاظ آپ بیان فرماتے تھے اور اپنی مرضی سے آپ ان الفاظ میں رد و بدل کرنے کے مجاز نہیں تھے۔ لیکن پھر اگر یہ دعا ہے، یہ دعا قنوت جو ہے، یہ دعا اگر ہے، تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ رسول اللہ جو ہیں انہوں نے یہ بات واضح نہیں بتائی؟ سید القراء حضرت ابی ابن کعب جو ہیں وہ اس کو قرآن کا حصہ مانتے رہے، ہزاروں لاکھوں مسلمان اس کو پڑھتے رہے، حضرت علی، حضرت عمر ابن خطاب اس کو نمازوں میں پڑھتے رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ جو عظیم ترین صحابہ ہیں، سید القراء، خلفائے راشدین، حضرت علی، حضرت عمر، یہ دونوں بھی جو ہیں وہ اس کلام رسول کو کلام اللہ سے الگ نہیں کر سکے، وہ اس کو قرآن ہی مانتے رہے۔ بہت لوگ ہیں جن کو اب میرا رد کرنے کا بڑا شوق ہے، جو یہ پورا بھی کرتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ وقاص صاحب جو ہیں یا سفیان صاحب جو ہیں اپنی طرف سے دلائل اچھے دیتے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس پہ تحقیق کیجیے اور اگر میری غلطی ہے تو اسے واضح کیجیے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید ہرگز بھی محفوظ نہیں ہے۔ دعائے قنوت میں دفن یہ دو صورتیں اور ان کی تاریخ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ دو صورتیں قرآن مجید کا حصہ تھیں، ان کو قرآن مانا گیا اور پھر ان کو قرآن سے نکال دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ یہ دعائیں ان کو مانا گیا، ایک صحابہ کی جماعت اس کو دعائیں مانتی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف والے ان کو دعائیں مانتے رہے، حضرت ابو ابن کعب اس کو قرآن مانتے رہے، حضرت عثمان نے درمیان کا راستہ لے لیا کہ 5 میں سے 3 صورتیں لکھ لیں اور 2 صورتیں نکال دیں، لیکن ان میں کوئی بھی صحابی اس کو کلام رسول اور کلام اللہ کے درمیان تفریق نہیں کر سکا۔ اگر وہ کر لیتے، اب یہ تو ہم نہیں مان سکتے کہ حضرت عمر کو یہ پتہ نہیں تھا کہ قرآن اور کلام رسول میں کیا فرق ہے، حضرت علی کو پتہ نہیں تھا، عبداللہ ابن مسعود کو پتہ نہیں تھا، سید القراء جن کا نام لے کے وحی آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے قرآن سنو، وہ بھی دھوکے میں آ گئے کہ کلام رسول اور کلام اللہ کے اندر، تو پھر قرآن محفوظ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس پہ آپ غور کیجیے گا۔ میں جو آرٹیکل میری بنیاد ہے اس ویڈیو کے لیے، اس کا میں لنک لگا دوں گا، ٹیکنیکل آرٹیکل ہے، انگریزی میں ہے، تو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیے گا، غور کیجیے کہ ہم سے کیا منوایا جاتا ہے اور تاریخ میں کیا لکھا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کچھ دنوں میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ گزارش وہی ہے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، مومنین سے، مسلمان دوستوں سے، اپنے جو سوچنا سمجھنا چاہتے ہیں ان سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں کچھ دنوں میں، اللہ حافظ۔